اس ویڈیو میں نظم دا روڈ ناٹ ٹیکن کے سوال جواب کو حل کیا جائے گا. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کویسچن نمبر 1. Why is the poem titled The Road Not Taken? Why not The Road Taken? Since it was the road taken that made all the difference. یعنی یہ جو نظم ہے اس کا ٹائٹل روڈ ناٹ ٹیکن ہے، یعنی وہ سڑک جو کہ اختیار نہیں کی، وہ راستہ جو کہ اختیار نہیں کیا گیا تھا. تو اس کا جو ٹائٹل ہے وہ اس کی بجائے یہ ہونا کیوں نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ راستہ جو کہ اختیار کر لیا گیا تھا، یعنی روڈ ٹیکن، چونکہ شاید اس راستے پر چلنے سے ہی سارا فرق آیا، یا جو بھی آگے چل کر مسئلہ کہ جس کے اندیشے کا شاعر نے اس نظم میں اظہار کیا ہے کہ بالآخر جو فیصلہ اس نے لیا تھا اس کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، جس وقت اس کے پاس 2 چوائسز میں سے ایک اس نے سلیکٹ کرنی تھی، جو چوائس اس نے سلیکٹ کی، اگر آگے چل کر زندگی میں اسے اس پر افسوس ہوا تو پھر وہ محض یہ کہہ سکے گا کہ شاید جو راستہ اس نے نہیں چنا تھا اس کی وجہ سے ہی یہ فرق پڑا. اسی وجہ سے یہ جو ٹائٹل ہے دا روڈ ناٹ ٹیکن ہے، اس کا یہ جو کانسیپٹ ہے اسے اکثر مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ شاید جو راستہ اس نے چنا تھا اس کے متعلق وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ درست راستہ ہوگا اور آگے چل کر اس کو فائدہ دیا ہوگا، اور پھر وہ خوشی خوشی مڑ کر یہ کہے گا کہ یہ اچھا فیصلہ تھا. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر اس نظم کو ہم تفصیل سے اور گہرائی میں جا کر پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں وہ خوشی کا نہیں بلکہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے. جیسے کہ یہاں اس لائن میں وہ کہہ رہا ہے شاعر کہ آئی شیل بی ٹیلنگ دس ود اے سائے. اب یہ جو سائے ہے یعنی کہ آہ بھر کے کوئی بات کہنا، یہ افسوس کے اظہار کے لیے ہوتا ہے. یعنی کہ شاید وہ یہ کہنا ہی چاہ رہا ہے کہ اگر وہ فیصلہ اس کا درست نہ نکلا اور پھر کئی سالوں بعد سم ویئر ایجز اینڈ ایجز ہینس، تو پھر میں یہی کہوں گا کہ 2 جو روڈز تھیں یا راستے تھے جن میں سے میں نے ایک چننا تھا، اسی کی وجہ سے ہی یہ فرق آیا کہ میں نے وہ راستہ چنا جو کہ جس پر بہت زیادہ لوگ نہیں جاتے تھے، اور شاید اس لیے میں اتنا کوئی کامیاب نہیں رہا. تو دراصل یہ ایک مس انٹرپریٹیشن ہے جو کہ یہ اکثر یہاں لوگ اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں انٹرپریٹ کر پاتے، لیکن یہ جو اس کا ثبوت ہے یہاں یہ صاف ظاہر ہے اور اس کی یہی بہترین سب سے توجہ بنتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جواب اس طرح سے ہوگا کہ ان دس پوئم دا پوئٹ ہیڈ کم اکراس 2 roads that diverged into the woods. یعنی اس نظم میں شاعر جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے کہ جہاں 2 راستے موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک جنگل میں آگے کو نکل رہے ہوتے ہیں، جن میں سے کہ اس نے ایک راستہ چننا ہوتا ہے. لیٹر ان دا پوئم ہی سیز دیٹ ہی مائٹ ریگریٹ لیٹر آن فار ناٹ ہیونگ ٹیکن دی ادر روڈ. پھر بعد میں نظم کے آخری حصے میں، جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں شاید بعد میں اس بات پر افسوس کروں کہ میں نے وہ دوسرا راستہ کیوں نہیں چنا جسے کہ میں نے چھوڑ دیا تھا، اختیار نہیں کیا تھا. ہینس دا ٹائٹل دا روڈ ناٹ ٹیکن. لہٰذا اس وجہ سے یہ ٹائٹل ہے دا روڈ ناٹ ٹیکن، یعنی وہ راستہ جو کہ اختیار نہیں کیا گیا، اس کا شاید پچھتاوا رہے آگے چل کر. کویسچن نمبر 2. What difference is the poet talking about? Can you make an informed guess? یعنی وہ کیا فرق ہے کہ جس کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے، کیا آپ اس کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں؟ یعنی دیکھ بھال کے اچھی طریقے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں. رابرٹ فراسٹ says that once he decided to take a risk and had selected a path less traveled by. یعنی رابرٹ فراسٹ جو کہ شاعر ہیں اس نظم کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا موقع آیا ان کی زندگی میں کہ انہیں ایک خطرہ ایک طرح سے مول لینا پڑا، جب انہیں ایک وہ راستہ چننا پڑا کہ جس پر زیادہ تر لوگ نہیں جاتے تھے. In other words, he took a certain unique decision in life. انہوں نے یعنی کہ کوئی ایک فیصلہ زندگی میں کیا جو کہ الگ تھلگ سا فیصلہ تھا عام طور سے، یعنی لوگوں کا جو اس بارے میں رجحان ہوتا ہے اس سے ہٹ کے تھا. Later in the poem,
لیکن بعد میں اس نظم میں he says that if he would ever regret over this decision in the future کہ اگر مستقبل میں جا کر کبھی انہیں اپنے اس فیصلے پر افسوس ہوا یا وہ پچھتائے then he might blame himself for not taking the other road and that would have made all the difference تو وہ پھر شاید خود کو اس بات کا دوش دیں یا اس بات کا الزام دیں کہ یہ جو فرق پڑا یا وہ درست فیصلہ نہ کر پائے تو وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وہ دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا تھا جسے وہ چھوڑ آئے تھے. Question number 3. At some critical moment of life, each person has to make decisions. یعنی کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر کسی موقع پر ہر شخص کو کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے. The poet faces making a decision at the turning point of life and he does. یعنی یہ جو شاعر ہیں وہ بھی نظم میں اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ایک فیصلہ لینے کا ایک موقع آیا ان کی زندگی میں جو کہ زندگی کو تبدیل کر دینے والا موقع تھا اور انہوں نے وہ فیصلہ اختیار کیا یا وہ فیصلہ چنا. اینڈ دس ڈیسیژن میکس آل دا ڈفرینس اور وہی فیصلہ جو تھا ان کا وہ جو چناؤ تھا اس نے ہی سارا فرق ڈالا. وائی ڈز دا پوئٹ سکسیڈ ان میکنگ دا رائٹ ڈیسیژن. اور اب یہاں یہ سوال ہو رہا ہے کہ وہ جو شاعر تھے انہوں نے وہ جو درست ایک طرح سے فیصلہ کیا تھا اس میں وہ کامیاب کیسے ہوئے. دراصل یہ سوال جو ہے یہ اس انٹرپریٹیشن پہ بیسڈ ہے جو کہ عام طور سے لوگ کرتے ہیں. حالانکہ یہ جو نظم ہے اس کی اصل انٹرپریٹیشن اس کے بالکل منافی ہے جیسے کہ اس جواب میں ہم دیکھتے ہیں اور اس پر ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں اس ویڈیو کے شروع میں. The decision that the poet had taken has often been misinterpreted as the right or good decision. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ انہوں نے لیا تھا اس کو اکثر اس طرح سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے یا اس کا اس طرح سے تجزیہ کیا جاتا ہے یا اسے سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ ایک درست فیصلہ تھا، ایک جائز فیصلہ تھا، صحیح فیصلہ تھا. However, if we look closely at the last part of the poem and notice the tone in the lines اور اب وہ لائنیں دی گئی ہیں یہاں پر کہ جس میں یہ ایک حوالہ دیا گیا یہ اس بات کو پروف کرنے کے لیے کہ اگر ہم اس نظم کو ذرا گہرائی میں دیکھیں اور جو نظم کا آخری حصہ ہے اس میں ہم اگر اس کا جو لہجہ ہے نظم کا اور اس میں جو جس طریقے سے بات کی گئی ہے اس پر غور کریں تو دراصل بات ایسی نہیں ہے کہ وہ یہ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا فیصلہ درست تھا بلکہ یہاں وہ کس طریقے سے کس انداز میں بات کر رہے ہیں. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. میں یہ بڑے یعنی دکھ کے ساتھ جس طرح کہتے ہیں آہ بھر کے یہ بتاؤں گا پھر کچھ کئی سالوں بعد آج سے، یعنی کہ وہ مستقبل کی بات کر رہے ہیں. تو ایک طرح سے یہاں دکھ یا افسوس کا اظہار ہے کہ اگر وہ جو فیصلہ میں نے چنا تھا اگر وہ غلط نکل آیا تو میں پھر بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا. جیسے کہ نظم کے آخری حصے میں اس کے بعد اس طرح سے شاعر کہہ رہے ہیں کہ two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. کہ دو جو راستے تھے ان میں سے جو میں نے ایک اختیار کیا اور بس اسی وجہ سے یہ فرق پڑا کہ میں نے وہ راستہ چنا جس پر زیادہ تر لوگ نہیں جاتے تھے تو شاید مجھے بعد میں جا کر افسوس ہو. تو یہ ہے اس کی اصل اور درست انٹرپریٹیشن. تو لہٰذا اب ہم اس سوال کے جواب میں مزید یہ بات ایڈ کر سکتے ہیں کہ اٹ از کوائٹ کلیئر دیٹ دا پوئٹ از ریفرنگ ٹو اے فیکٹ آف لائف. یعنی یہاں پر یہ بات صاف ظاہر ہے کہ شاعر جو ہیں وہ ایک زندگی کی اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. If we take a certain decision in life, we cannot say with certainty that it will turn out good. کہ ہم اگر زندگی میں کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں ہم پورے یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ درست ہی نکلے گا آگے چل کر. If it doesn't work out well, اگر وہ فیصلہ جو ہے اس کا نتیجہ اچھا نہ نکلا, we cannot return back in time to change the decision or correct our mistake. تو پھر شاید ہم وقت کو پلٹا نہ پائیں اور دوبارہ اس فیصلے کو درست نہ کر پائیں. جب ایک دفعہ جو غلطی ہو گئی ہے اسے درست کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے. all we can do is to blame our decisions of the past. ہم محض صرف یہ کر پائیں گے کہ ہم اپنے پچھلے ماضی کے جو فیصلے ہیں ان کو دوش دیں گے، ان پر الزام رکھیں گے کہ ان کی وجہ سے ساری گڑبڑ ہوئی.
No one can say with surety what the consequences of a decision would be, کہ کوئی بھی پورے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کسی بھی فیصلے کا حتمی نتیجہ کیا نکلے گا، یعنی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو وہ سوچ رہا ہے وہی نتیجہ نکلے گا. تو یہ ایک زندگی کی تلخ حقیقت ہے، لہٰذا شاعر نے اسی لیے کہا کہ ممکن ہے کہ مجھے بعد میں افسوس ہو اور اس وقت پھر میں محض اپنے فیصلے کو ہی الزام دوں گا کہ میں درست فیصلہ نہیں کر پایا تھا. Question number 4. The imagery ages and ages hence puts value on some essential traits of character that bring difference in people's life. یہ جو imagery اس نظم کے اندر یعنی ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے، یہ جو جملہ جب یہ لائن جو کہی گئی ہے کہ ایجز اینڈ ایجز ہینس یعنی بہت عرصے بعد، تو یہ اشارہ کرتا ہے ان شخصی خصوصیات کی طرف جو کہ خاصی اہم ہوتی ہیں، جو ایک فرق لے کر آتی ہیں انسان کی زندگی میں. یعنی جب آپ زندگی کے آخری حصے میں چلے جاتے ہیں آپ کو بہت زیادہ تجربہ ہوتا ہے جس سے کہ دوسرے لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں آپ کے تجربے سے. تو اس کی طرف اشارہ ہے. واٹ ان یور ویوز آر دیز ٹریٹس، تو آپ کے خیال میں یہ کس قسم کی جو ہے خصوصیات ہو سکتی ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ایکسپلین، اس کو تفصیل سے بتانا ہے. تو جواب دیکھتے ہیں. بائی یوزنگ دی امیجری ایجز اینڈ ایجز the poet has tried to point to the future، یعنی یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ایجز اینڈ ایجز یعنی بہت عرصے بعد، بہت وقت گزر جانے کے بعد، اس کا یہ جو ایک نقشہ سا پیش کیا گیا ہے ذہن میں یہ پڑھنے والوں کے یہ بات لانے کے لیے کہ جب میں یعنی وہ وقت آئے گا جیسے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے when he would become an old man، جب وہ کہ ایک بوڑھا شخص بن چکا ہوگا، بڑی عمر کو وہ پہنچے گا. he would be telling stories to others about his past life for them to learn from his experience، یعنی وہ پھر اپنی گزشتہ زندگی کے متعلق دوسروں کو کہانیاں بتا رہا ہوگا. جس وقت زندگی کا وہ دور آئے گا تو وہ اپنے گزشتہ زمانے کے متعلق اپنے جو تجربات ہیں ان کو پیش کرے گا ان کے سامنے تاکہ وہ اس سے سیکھ سکیں. He would have lessons to teach، اس کے پاس بہت سے سبق ہوں گے لوگوں کو سکھانے کے لیے. In case they were not good ones he would be blaming himself for not making the right choice at the right time، اور اگر وہ کوئی ایسی اس نے فیصلے کیے ہوں گے زندگی میں جن کے نتائج صحیح نہیں نکلے تو یقیناً اس وقت وہ محض صرف خود کو اس کا الزام دے گا کہ اس نے درست فیصلہ درست وقت پر نہیں کر پایا. وہ sometimes once a chance is lost it can never be gained، کیونکہ کبھی کبھار اگر آپ کے پاس کوئی ایسا موقع آتا ہے جس کو آپ کھو دیتے ہیں تو آپ اسے پھر دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے. تو لہٰذا بوڑھے لوگ جو ہیں ان کی جو شخصی خصوصیات ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ اپنی زندگی کا تمام تجربہ حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو اس کے متعلق بتائیں تاکہ وہ ان سے سبق حاصل کریں. اور زندگی کی اس تلخ حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ درست وقت پر درست اگر فیصلہ نہ کیا جائے اور نتیجہ درست نہ نکلے تو بعد میں انسان محض پچھتا ہی سکتا ہے، اس وقت کو دوبارہ واپس نہیں لایا جا سکتا. Question number 5. What in your view is the dominant theme of the poem The Road Not Taken، یعنی آپ کے نزدیک اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے The Road Not Taken کا وہ کیا ہے؟ The dominant theme of the poem The Road Not Taken is that life is not as simple as we usually perceive it to be، یعنی اس کا جو مرکزی خیال ہے اس نظم کا وہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ اتنی سادہ یا آسان نہیں ہے جتنی کہ ہم اکثر اسے سمجھ لیتے ہیں. Life provides many options and choices to us، زندگی ہمیں بہت سی ایسی چیزیں یا مواقع دیتی ہے کہ جس میں سے کہ ہم نے چناؤ کرنا ہوتا ہے، انتخاب کرنا ہوتا ہے. Sometimes we really find it difficult to choose the right option and we get confused، تو کبھی کبھار ہم درست فیصلہ کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں اور ہم خاصے الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں. No one can say with certainty what the outcome of a decision would be، کوئی بھی پورے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کسی بھی فیصلے کا جو ہے وہ نتیجہ
حتمی طور پر کیا نکلے گا، یعنی بالکل ویسا ہی نکلے گا جیسے وہ چاہ رہے ہوں. Sometimes we have to regret, like the poet says, that if the decision would not be correct. کبھی کبھار ہمیں افسوس بھی کرنا پڑتا ہے، پچھتانا پڑتا ہے، جیسے کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا فیصلہ درست نہ رہے، اس کے نتائج اچھے نہ نکلیں، تو ایسے صورتحال میں he would say it with a sigh that the choice that he had taken had made all the difference. تو وہ پھر نہایت ہی افسوس کے ساتھ آہ بھر کے یہ کہہ سکے گا، محض صرف یہی کہہ سکے گا کہ جو چناؤ اس نے اس وقت کیا تھا یا فیصلہ لیا تھا، اس کی وجہ سے یہ سارا فرق پڑا. یہ مشق مکمل ہو چکی ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.